بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا، لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری باتوں سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا۔ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمے نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بران نامی کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہما بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ان سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ گئی ہیں، اور خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوفے میں عمار رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی روانگی کا ذکر کیا اور کہا کہ بلا شبہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔ ابو موسیٰ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما دونوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، اور جب انہیں علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں، ابو موسیٰ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما دونوں عمار رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی جو تم کام میں دیر کر رہے ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لائے گئے۔ میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارے ساتھ والے جتنے لوگ ہیں میں اگر چاہوں تو تمہارے سوا ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ عیب بیان کر سکتا ہوں، لیکن تم ایک بے عیب ہو
اور جب سے تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا، ایک یہی عیب کا کام دیکھتا ہوں، تم اس دور میں یعنی لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو مسعود رضی اللہ عنہ تم سے اور تمہارے ساتھی ابو موسیٰ اشعری سے جب سے تم دونوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام اس سے زیادہ نہیں دیکھا جو تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ مالدار آدمی تھے کہ اے غلام 2 حلے لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایک حلہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا اور دوسرا عمار رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ آپ دونوں بھائی کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور میری ان سے ملاقات کوفے میں ہوئی تھی، وہ ابن شبرامہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسیٰ منصور کے بھائی اور کوفہ کے ولی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں۔ غالباً ابن شبرامہ نے خوف محسوس کیا اور نہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بصری نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمرو بن عاص نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقابل کو بھگا نہ لے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے اہل و عیال کا کون کفیل ہوگا؟ جواب دیا کہ میں۔ پھر عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمر نے کہا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ میں نے حرملہ کو دیکھا تھا، حرملہ نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا اس وقت تم سے علی رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی اسامہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہو تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ، تو اس میں شرکت صحیح نہیں معلوم ہوئی۔ حرملہ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی۔ پھر میں حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری پر اتنا مال لدوا دیا جتنا کہ اونٹ اٹھا نہ سکتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔